یہ فلسفہ جو ہے نا سورہ زمر میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 7۔ سر یہ 7 نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں، اپنے آفیسز میں سنائیں، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں توبہ کا طریقہ کیا ہے، کون کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں کیا ہے۔ تو توبہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ توبہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس کو میں دنیاوی مثال سے آخر میں سمجھا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ مجھے بتائیں، جس شخص کی زندگی میں ایک دفعہ، بالکل پہلی دفعہ، کسی گرم استری سے ہاتھ جل جائے، دوسری دفعہ وہ ٹھنڈی کو بھی لگاتے ہوئے ڈرے گا نا کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے کوئی استری نہ کر گیا ہوئے۔ اس لیول کا ڈر جب آپ کا کسی گناہ کے بارے میں آئے گا نا دوبارہ کرتے ہوئے، تو آپ سمجھ لیں آپ نے توبۃ نصوحا کر لی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، ایک خیال ہے اس کو، آپ کے ویژول تھنکنگز کو لے کے آپ چلیں اور کبھی آپ شیطان کے اوپر ڈال دیں۔ میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں بار بار کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے تو فی فجر 1 لاکھ روپیہ، دوسری صف والے کو 50,000، تیسری والے کو 25,000۔ تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی فجر نہیں چھڑوا سکتے۔ ہاں کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو ہے نا ایسی آنکھ ہی نہیں کھلتی، وہ جی انہوں ہوش ہی نہیں ہوندی۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی اپنے آفس میں دیکھا ہے کہ جن کو ہوش ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب انہوں نے کبھی کسی آفیشیل ٹور پہ دوسرے ملک جانا ہوتا تھا تو اللہ کے فضل سے وہ تہجد کے وقت اٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ سب کے سب بہانے ہیں۔ پھر کہتے ہیں دعا کریں توفیق مل جائے۔ آج تک ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ دعا کریں، ارادہ ہے گھر جا کے رات کا کھانا کھانا ہے توفیق مل جائے، نہیں، وہ کھانا ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے ٹوائلٹ جانے سے پہلے کہا جی دعا کریں، مطلب ایک بڑا مشکل کام میں کرنے جا رہا ہوں، ہے تو مشکل کام ہے سر، پیشاب بند ہو جائے تو نہیں کھلتا، آپریشن ہوتا ہے، تو مہربانی کریں ذرا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عزت سے یہ پیشاب میرا نکلوا دے، نہیں، وہ ارادہ ہوتا ہے۔ سارے کی ساری یہ دعائیں توفیقیں نیک اعمال کے بارے میں، کیونکہ وہ کرنے نہیں ہوتے۔ یہ بات ہے سر، جو ہم نے سر کام کرنا ہوتا ہے نا۔ آج تک کبھی ہوا ہے کہ کوئی شخص، ہمارے باوجداد میں بھی رپورٹ ہوا ہو، کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے گیا ہو تو شیطان دروازے پہ آ کے فزیکلی کھڑا ہو جائے، آج تنوں میں مسجد ہی نہیں وڑن دینا، نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان ہو اور آپ کے پاؤں آٹومیٹکلی مسجد کی طرف چل پڑیں، یہ بھی نہیں ہوگا، ورنہ تو جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ یہاں اللہ نے اختیار دے دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ اچھا، لیکن اس سے یہ بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ گناہگاروں کو بھی بخش دے گا، مجرمین کو بھی بخش دے گا، اور نیکوکاروں کو تو اس نے بخشنا ہے، نہ، اس طرح نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں او جی اللہ نے ساڑی نمازہ نہیں چاہیے دیا، استغفر اللہ۔ یہ بات آپ کیوں بولتے ہیں؟ یہ آپ کس کو بول رہے ہوتے ہیں؟ مطلب میری نماز تو نہیں کو پڑھ رہا نا، تو مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ جس کی پڑھ رہے ہو اس کو سناؤ، اللہ کی پڑھ رہے ہو۔ تو اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تیری نمازیں چاہیے؟ کہیں کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے۔ اللہ نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے چاہیے۔ اس فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں بیان کیا ہے۔ مسئلہ تقدیر بھی حل کرنے والی یہ آیت ہے، اور سارے مسئلے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی، یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نہیں سر، ایسے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں، اجازت ہے کہ کر لو، یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے، لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں۔ شراب پینی ہے پی لو، چمڑی اتار دوں گا آخرت میں، یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گر پڑے، ایسے نہیں ہوگا، اجازت ہے۔
نیکی کرنی ہے کرو، برائی کرنی ہے کرو، مرضی نہیں ہے، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کرو۔ یہ فلسفہ جو ہے نا سورہ زمر میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 7۔ سر یہ 7 نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں، اپنے آفیسز میں سنائیں، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، ناشکری کی زندگی گزارو گے، تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، نہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے، میری نافرمانی کرے، میرا کفر کرے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے، تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے۔ ثم الى ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ میرے بھائی آپ اپنی داڑھیوں سے، پگڑیوں سے، نمازوں سے، تسبیحوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، قانون کو چکمہ دے سکتے ہیں، اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز، حج، زکوٰۃ بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن، فرشتوں نے نیکیوں کے ڈھیر لگائے ہوں گے، اللہ 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ اللہ سے بڑا ڈاڈا سر، اللہ بڑا ڈاڈا جائے۔ ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہے، لیکن اللہ کے نافرمان ہیں تو سر اللہ بڑا ڈاڈا جائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سب سے بڑی 3 نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ تینوں نیکیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کرنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، اچھی صحت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لیے دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی، تو دنیا سے اپنا اجر لے چکا ہے، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا نو، آپ اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، فرشتے تو ظاہری مال کو لکھیں گے، ہاں جی یہ ہے۔ تو یہ حساب کتاب تو بس اس خانہ پوری ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ خود حساب کرنے والا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ اتنا مال دیا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جو بھی مجھے جگہ ملتی تھی نا کہ یہاں پہ تو نے خرچ کرنے کا کہا، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ وہاں پہ خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ یہ بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوتی تھی، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ پھر قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے قرآن دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، تیرے نام سے پہلے بھی 8 دمیں ہوتی تھی، بعد میں بھی 10 دمیں لگتی تھی، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں دیسی تو لکھے ہی نہیں سی ہوا، دیسی اتنا کوئی نہیں لکھا ہوتا، وہ آپ کڑنا ہوتا ہے بچوں، کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں بات ہو رہی ہے نا سورۃ الانفال میں کہ اپنے جو گھوڑے ہیں وہ جہاد کے لیے تیار رکھو، تو آج گھوڑوں کو ہم میزائل میں اور ایئر کرافٹس کی فارم میں اس کو ترجمے اور تشریح میں بیان کریں گے، ہمیں یہ کوئی گلا نہیں کرے گا یہ قرآن میں گھوڑے لکھیا سی تسی یہ کیوں بیان کیتا ہے؟ تو تسی کھوتے نہ بنو، اپنی عقل بھی استعمال کرو، وہ تو ڈاکٹرین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ سر ان 3 بڑی نیکیوں سے بڑی کو نیکی کسی کو پتا تو مجھے بتا دے، شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دینا، جان، اللہ کی راہ میں مال لوٹانا، قرآن میں نماز کے ساتھ آلموسٹ ہر جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا۔ اور تیسرا قرآن کی تعلیم، وہ تو سر بخاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ان 3 نیکیوں سے بڑی کو نیکی پاسبل نہیں ہے، لیکن 0 سے ملٹیپلائی، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کی،
مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. کی نیکی ہو گیا شرک. یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کیسے شرک ہو گئی؟ نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، پڑھی بھی اللہ کے لیے لیکن دکھانے کے لیے کسی کو. ہمارے ایک ایکس پریزیڈنٹ تھے نا، مجھے ان کی پالیسی سے تو بہت اختلاف ہے، جنرل ضیاء الحق، لیکن ایک مذہبی آدمی تھے. ان کی وجہ سے ہماری فوج کے اندر کافی ریفارمز آئیں، اور یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا پاکستانی فوج کے اوپر، ورنہ ان سے پہلے کی فوج اور آج کی فوج میں بڑا فرق ہے. اب آپ کو مذہب کا رنگ غالب نظر آئے گا ہماری فوج کے اندر. اور جب فوج سے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو میں تو سب سے زیادہ باقی اداروں کی نسبت ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں، کیونکہ موت کو بڑا قریب سے دیکھ لیتے ہیں نا، تو بڑے بڑے لوگوں کی عقل ٹھکانے ہو جاتی ہے. جب اپنے ساتھ آپ شہداء کی لاشیں اٹھاتے ہیں بارڈرز کے اوپر، تو بس انسان کو نظر آتی ہے یار کل تو یہ میرے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، آج میں اس کے جسم کے لوتھڑے سمیٹ رہا ہوں. تو سب بڑے بڑے لوگوں کا قبلہ درست ہو جاتا ہے. تو جنرل ضیاء الحق صاحب چونکہ نمازی تھے بڑے پکے، تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں نا انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ نماز جاتے تھے لوگ بغیر وضو بھی ساتھ پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ نماز پڑھنے کا تو موڈ نہیں ہوتا تھا، اور وضو تو ایک تردد ہے نا، اور وضو کسی کا چیک تو نہیں ہو سکتا سونگ کہ اس کا وضو ہے یا نہیں ہے. تو وہ اس پر ٹوٹل پورے، جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی پولیٹیکل لیڈرز کے لوگ جنازے پڑھنے کے لیے صحافی بھی آئے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے نماز سنیں نماز بھی نہیں آتی اور جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ادھر سوٹیں لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر میسیج دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی جنازے کی اناؤنسمنٹ، جنازہ پڑھا، نہ ان کو دعا آتی نہ وضو کیا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ. یعنی یہ نا آپ کہ میں ساروں کے لیے بات کر رہا ہوں. تو وہ ساری اس طرح کی جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو دکھلاوے کی ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ کے لیے تو ہو نہیں رہی ہوتی ہیں. تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. آمین ثم آمین.